کشمیر چاہے جھیلوں، دریاؤں اور چشموں کا زمین ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے زیادہ تر لوگ، خاص کر بچے، تیرنا نہیں جانتے۔ اسکولز ہاکی، کرکٹ اور دوسرے گیمز کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن تیرنا جو کہ ایک سپورٹ کے ساتھ ایک ضروری اسکل بھی ہے، اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سالوں کے دوران سری نگر کا ایک پل جہاں کوئی نگرانی نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے سیوسائڈ پوائنٹ بن گیا ہے۔ کشمیر کے بچے قسمت یا شرارت کی وجہ سے نہیں مر رہے، وہ اس لیے جان دے رہے ہیں کیونکہ نظام نے انہیں اس جغرافی میں زندہ رہنے کا ہنر نہیں سکھایا جہاں وہ رہتے ہیں۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امیمہ ریشی۔ حالات حاضر پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی کشمیر میں بڑھتے ڈراؤننگ کیسز کے حوالے سے، جو کہ ایک پریونٹیبل لاس ہے۔ ناظرین، ہر گرمیوں میں کشمیر میں افسوسناک طور پر کئی نوجوان زندگیاں ان پانیوں میں کھو جاتی ہیں جو اس خوبصورتی کا حصہ ہے۔ جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے، بچے اور نوجوان ٹھنڈک ڈھونڈنے کے لیے تالابوں، ندیوں، جھیلوں اور دریاؤں کا رخ کرتے ہیں، مگر یہی پانی جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ جگہیں غم اور افسوس کا منظر بن جاتی ہیں۔ اب تو یہ سب کچھ ایک تکرار بن گیا ہے۔ کوئی بچہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور کچھ گھنٹوں بعد اس کی لاش ملتی ہے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ وقت سے ڈوبنے کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس نے لوگوں کو فکر میں ڈال دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اب روک تھام کے لیے کچھ قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس SDRF کے ڈیٹا کے مطابق جنوری 2023 سے مارچ 2024 تک کشمیر میں 49 ڈوبنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ SDRF کے افسران نے بتایا کہ ان 49 واقعات میں سے 35 لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، مگر 9 لوگوں کا اب بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا اور باقی لاشیں ڈھونڈنے کا عمل جاری ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈوبنے کے واقعات میں اضافہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھتی ہوئی گرمی کا نتیجہ ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک کے لیے پانی میں جاتے ہیں، لیکن یہ کوشش اکثر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ایک حال ہی میں افسوسناک واقعہ اس وقت ہوا جب ایک 11 سال کا بچہ ہبا کدل میں جہلم دریا کے پاس میں ڈوب گیا جب وہ ٹھنڈک ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی طرح نارتھ کشمیر کے بانڈی پورہ کے کلہامہ علاقے میں ایک 3 سال کا بچہ ڈوب کر جان بحق ہو گیا، اور ایک 16 سال کا لڑکا جو سری نگر کے باہر ہوکرسر ویٹ لینڈ میں نہاتے وقت ڈوب گیا تھا، اس کی لاش ریسکیو آپریشن کے چند گھنٹے بعد ہی مل گئی۔ کشمیر چاہے جھیلوں، دریاؤں اور چشموں کا زمین ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے زیادہ تر لوگ، خاص کر بچے، تیرنا نہیں جانتے۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ یہ کسی فرد یا اس کے خاندان یا گھر والوں کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے نظام کی ناکامی ہے، نظر کا، تعلیم کا اور پبلک سیفٹی کا۔ ایسے علاقے میں جہاں پانی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہو، تیرنا سیکھنا اتنا ہی ضروری ہونا چاہیے جتنا الف بے سیکھنا، لیکن زیادہ تر سکولز میں تیرنے کا کوئی ذکر تک نہیں ہوتا، سکھانا تو دور کی بات ہے۔ سکولز ہاکی، کرکٹ اور دوسرے گیمز کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن تیرنا جو کہ ایک سپورٹ کے ساتھ ایک ضروری اسکل بھی ہے، اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک کشمیر کے ادارے وادی کی ثقافتی اور ماحولیاتی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ تیرنا سکھانا لازمی ہوتا تھا۔ بچوں کو صرف ڈوبنے سے بچنا نہیں سکھایا جاتا تھا، بلکہ دوسروں کی جان بچانا بھی سکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ سوچ غائب ہو گئی ہے۔
اس کی جگہ بے روح کریکولم اور فضول باڈی ایجوکیشن نے لے لی ہے۔ تاریخ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ٹنڈل بسکو نے سری نگر کے اپنے اسکول میں تیرنے کی تعلیم کا بنیادی حصہ بنایا تھا۔ ریاست بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نہ تو کسی بھی پانی کے خطرناک علاقوں میں لائف گارڈز ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی وارننگ بورڈز لگے ہوتے ہیں، اور نہ ہی فینسنگ یا ریسکیو سسٹم موجود ہوتا ہے۔ سالوں کے دوران سری نگر کا ایک پل جہاں کوئی نگرانی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے سیوسائڈ پوائنٹ بن گیا ہے۔ لوگ وہاں جا کر جہلم میں چھلانگ لگاتے ہیں اور زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بیچز اور پولز کے پاس لائف گارڈز عام بات ہے، لیکن کشمیر میں ان کی کمی ایک خوفناک غفلت کو دکھاتی ہے۔ اب ضرورت ہے ایک تینوں سمتوں میں تغیر کی۔ پہلا، اسکولز میں تیرنا لازمی بنایا جائے، کوالیفائڈ استادوں اور ضروری فیسلٹیز کے ساتھ۔ دوسرا، گرمیوں میں خاص کر ان تمام پانی کے علاقوں میں ٹرین لائف گارڈز تعینات کیے جائے جو ہائی رسک زون میں آتے ہیں۔ تیسرا، عوام کے لیے پبلک سوئمنگ پولز بنائے جائیں اور واٹر سیفٹی کے حوالے سے اویئرنیس کیمپینز چلائیں۔ کشمیر کے بچے قسمت یا شرارت کی وجہ سے نہیں مر رہے، وہ اس لیے جان دے رہے ہیں کیونکہ نظام نے انہیں اس جغرافی میں زندہ رہنے کا ہنر نہیں سکھایا جہاں وہ رہتے ہیں۔ یہ صورتحال بدلنی چاہیے، فوری طور پر، طریقے سے اور ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔